السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، اپنے کمنٹس بھی دیا کریں۔ اب تو آپ کو بہت ہی اچھا ناول پیش کیا ہے، اتنی خاموشی سے نہ سن کے یا پڑھ کے نہ چلے جایا کریں، کچھ اپنے کمنٹس بھی دیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ لڑکی میرے لیے امتحان بنتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا خود کو اس سے بچانا چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اس کے پاس آ کر اسے تباہ و برباد کرنا چاہتی تھی۔ کاظم خان کی تو برداشت سے باہر تھا یہ سب کچھ، لیکن امیرہ اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی اور کاظم کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ جبڑے پیچھے وہ امیرہ سمیت اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور امیرہ کو ایسے ہی بلینکٹ کے ساتھ ہی وہ اپنے سینے میں پیچ گیا تھا اور اسے اپنے سمیت سینے سے لگاتا سیدھا بیڈ پر جا کر پھینکا تھا۔ اب اگر میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو تمہارا گلا دبا دوں گا۔ کاظم اسے سخت نظروں سے وارن کرتا دوبارہ صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ امیرہ تو اسے تنگ کرنے کے بلبوتے پہ جا کر لیٹا ہی تھا کہ اس بار وہ امیرہ کی جانب سے کروٹ کر کے لیٹا تھا، جبکہ امیرہ کو اس کی یہ بے رخی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اب گلا دبائے یا جان لے لیں، لیکن آپ سے دوری اب ممکن نہیں۔ امیرہ دوبارہ کاظم کے ساتھ صوفے پر لیٹتی اپنی ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے باور کروا چکی تھی۔ وہ بھی اسے خوب ناکو چنے چبوانے والی تھی۔ کاظم کی تو بس ہو گئی تھی، لپیٹتی اس کی کمر کے ساتھ چپک گئی تھی۔ ایک بار پھر امیرہ کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر پاتے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہوا گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا اور دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ کیسی ڈھیٹ بنی پڑی ہے یہ، اسے بالکل بھی شرم نہیں آ رہی۔ وہ اپنے ضبط کھوتا ہوا اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ کیا چاہتی ہوں؟ تمہاری ان سانسوں کو لبوں میں قید کرتا انہیں تمہارے سینے میں دفن کر دوں؟ وہ اس کی روانگی سے چلتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور اسے سخت وارن کر چکا تھا، لیکن امیرہ تو بنی ڈھیٹ تھی، سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے سینے سے لگا کر اپنا سکون بنا لیں۔ امیرہ کاظم کی گال پر موجود داڑھی پر اپنی ناک سے ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ کاظم اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران ہوا۔ کیوں مجھے برباد کرنا چاہتی ہو؟ کروٹ اس کی جانب لیتا وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتا گویا ہوا تھا۔ برباد نہیں، میں آپ کو آباد کرنا چاہتی ہوں، آپ کو اس قدر پیار دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ دنیا میں سب رنگ نظر آئیں اور سب کچھ حسین لگے، کہ اپنی بچپن کی یادیں ساری محرومیاں بھول جائیں، دنیا کی ہر عورت کو بھلائیں، بس میری محبت اور میری وفاداری کو یاد رکھیں۔ وہ کاظم کے بہت نزدیک ہو کر اسے یہ سب باتیں باور کروا رہی تھی۔ اگر تم بھی بے وفا نکلی تو اس کی ناک سے سہلاتے آنکھیں بند کرتے وہ اسے محسوس کرنے لگا۔ اپنی آخری سانس تک وہ پانی بہاؤں گی، اپنا ہر لمحہ آپ کے نام سونپنا چاہتی ہوں۔ اور اپنے دائیں ہاتھ اس کی گال پر رکھتی ہوئی آہستہ آہستہ اس کی داڑھی کو سہلاتے ہوئے اس کے اور قریب ہو چکی تھی اور اس کو سہلانے لگی کہ کاظم نے اپنی بند آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، جو اپنی سبز آنکھوں سے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملی تھی اور ایک دوسرے کی سانسوں کو وہ محسوس کر چکی تھی۔ انہیل کرتے ہوئے نہ جانے کتنے ہی لمحے گزر گئے، ایسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں سانسیں اتارنے لگے تھے۔ امیرہ اپنے کام میں کامیاب ہو چکی تھی کہ دور سے آتی فجر کی اذان کی کاظم کے کانوں سے ٹکراتی اسے ہوش کی دنیا میں لائی کہ اس نے جھٹکے سے امیرہ کو خود سے دور جھٹکا تھا اور پھر اٹھنے ہی لگا تھا کہ امیرہ نے پھر اسے اپنی باہوں میں بے بس کر لیا اور اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا، جس سے وہ سیدھا فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ گر چکی تھی۔ امیرہ کاظم خان بلینکٹ میں لپٹے فرش پر پڑی اس کی وجود پر نظر ڈالتے ہوئے صوفے سے نیچے اتر کر کھڑا ہوا تھا۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو ورنہ ایسے ہی تمہیں لا کر فرش پر پٹخ دوں گا۔ کاظم خان پھر ایک دم سے غصے میں ہو گیا تھا۔ امیرہ کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ ایسے ہی منہ کے بل نیچے گرتی رہو گی۔ کاظم خان ناگواریت سے کہتا وہاں سے ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا اور امیرہ کو کاظم خان کی یہ ادا بالکل بھی نہیں بھائی تھی۔ اس کا یہ کون سا روپ تھا اسے خود نہیں پتا تھا۔ امیرہ نے نیچے فرش پر بیٹھتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اب تو سب ہی حدیں کراس ہو گئیں، آپ کو اپنی محبت سے زیر کر نہ کیا تو میرا نام بھی امیرہ کاظم خان نہیں۔
میرا غصے سے اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلے بالوں کو پھونک مار کر پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور واپس جا کر بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ امیرہ کو تو اس کی یہ حرکت بہت ہی الگ سی لگی تھی۔ کاظم خان کچھ دیر کے بعد ٹریک سوٹ پہنے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ بیڈ کی پر بیٹھی امیرہ کی جانب بنا دیکھتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ امیرہ اسے وہیں بیٹھتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے امیرہ کو اب سخت نیند آنے لگی تھی، اس لیے وہ جلدی سے ڈریسنگ روم گئی اور پھر جلدی سے واپس نائٹ ڈریس چینج کرتے ہوئے وضو بناتی اس نے نماز ادا کی تھی اور پھر انہی کپڑوں میں وہ بیڈ کی جانب آ کر اچھی طرح سے بلینکٹ کو لپیٹ کر خود بھی اچھی طرح سے ایک جانب خود کو اچھی طرح بلینکٹ اوڑھتی ہوئی سو گئی تھی اور پھر اسے نہیں ہوش تھا، وہ نیند کے خواب خرگوش مزے لے رہی تھی اور کاظم اس وقت واک پر چلا گیا تھا۔ واک پر آنے کے بعد جب اس نے دیکھا شجاع صاحب معتصم کے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھولوں کی خوشبو کے ہر طرف مہک پھیلی ہوئی تھی۔ معتصم اپنے کمرے میں موجود اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہینا کے پیار میں ڈوبا ہوا تھا۔ شجاع صاحب کو اپنے بیٹے کی اس قدر سگریٹ کی بے تحاشا سمیل انہیں آ رہی تھی جسے دیکھ کر وہ حیران تھے۔ معتصم خان کل کا بھوکا پیاسا اپنے کمرے میں بند تھا۔ ارم بیگم کی کئی دفعہ اس سے بات کرنے آ چکی تھی لیکن معتصم نے کسی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ معتصم خان اس وقت شدید غصے میں تھا اور کسی سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس وقت کوئی بھی اس سے بات کرے۔ شجاع صاحب نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ تلاشا تھا اور کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ کمرہ پورا ایک دم سے روشن ہوا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کی دھواں اور خوشبو ہر طرف پھیلا ہوا تھا کہ انہیں وہاں پر کچھ دیر تو سب کچھ دھندلا سا نظر آتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ شجاع صاحب یہ سب دیکھتے ہوئے ایک دم حیران ہوئے تھے۔ اس قدر سگریٹ کا دھواں اس کے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ شجاع صاحب نے ایک نظر اس کے کمرے کے دیکھتا ہوا جہاں پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں نیچے فرش پر چکنا چور ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ شجاع صاحب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو چکے تھے اور پرفیوم کی بوتل ٹوٹی پڑی تھی اور ان کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سارا بیڈ بکھرا پڑا تھا۔ شجاع صاحب کو بہت حیرت نے آن گھیرا تھا کہ یہ ان کے بیٹے کی کیا حالت بن گئی ہے۔ تکیے پھٹے ہوئے تھے اور ان میں سے نکلا ہوا جگہ جگہ سے ہوادار جگہ جگہ سے پھڑا ہوا تھا۔ ان سب چیزوں سے ہوتے ہوئے ان کی نظر بیڈ کے کونے پر ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھے معتصم خان پر گئی تھی، جو سگریٹ لبوں سے دبائے ہوئے اس وقت بھی دھواں پھینک رہا تھا، فرش پر کسی غیر مرئی نقطے کو گھو رہا تھا اور اس کے آگے نہ جانے کتنی ہی سگریٹیں ختم ہوئی ہوئی ڈبیاں پڑی ہوئی تھی اور ختم ہوئی ہوئی سگریٹ تو کتنی گنتی کرنا ہی مشکل تھا۔ شجاع صاحب تو ایک دم پریشان ہو چکے تھے، چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شجاع صاحب کو اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم سے بہت ناگواری محسوس ہوئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی یہ حالت ایسی ہوتی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی؟ شجاع صاحب اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ کال والے کپڑوں میں ملبوس شرٹ کے آگے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، سگریٹ پی پی کر ہونٹ کالے اور جامنی کیے ہوئے تھے اور اس کی یہ حالت دیکھ کر تو ان کو براؤن بال بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر تو وہ اس کے حواس سے قائم نہ رہ سکے۔ دیکھے نا، آنکھیں حد درجہ سرخی لیے ہوئے تھی۔ ساری رات تو ایک پل کے لیے بھی وہ نہیں سکون میں رہا۔ آپ کے مطابق کیسی حالت ہونی چاہیے تھی میری؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا ہوا ناگواری سے بولا۔ کب تک مجنوں بننے کا شوق ہے تمہارا؟ جب تک وہ میرے پاس نہیں آ جاتی، جب تک لیلا نہیں مل جاتی۔ جواب دو، ٹوک آیا تھا جس پر شجاع صاحب اپنے جبڑے پیچھے رہ گئے تھے۔ کیا یہ پاگل پن ہے؟ کیا جنونیت ہے؟ معتصم اپنے ہوش سنبھالو، آج چودھری اسماعیل کے ساتھ میٹنگ ہے، پارٹی کے سبھی ممبران آ گئے ہیں، تمہیں بھی لازم شامل ہونا ہے اس پارٹی میں۔ میں نہیں آ سکتا، نہ ہی یہ میٹنگ اٹینڈ کر سکتا ہوں، آپ پلیز خود ہی دیکھ لیجئے۔ یہ چودھری اب کیا چاہتا ہے؟ ختم ہوئی سگریٹ کو نیچے فرش پر پھینکتا ہوا دھواں ہوا میں پھونکتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا
پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میٹنگ میں ضرور آؤ۔ شجاع صاحب اسے اپنا حکم صادر کر چکے تھے۔ چودھری بہت بھڑکا ہوا ہے، تم نے اس کے دوبارہ کلب بند کروا دیے ہیں، جس سے وہ بہت غصے میں ہے۔ پارٹی کے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو دینے کا سوچ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سب ہو۔ اپنے بیٹے کو لانا چاہتا ہے۔ شجاع صاحب روانگی سے بولے تھے۔ اچھا، تو یہ شوق برا کر لے، آپ ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ کتوں کا تو کام ہی ہوتا ہے بھونکنا۔ معتصم اپنی شرٹ اتارتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھا تھا، اور پھر وہ اپنے باپ کو تسلی دے چکا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، بے فکر ہو جائے، میری جگہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس بار وہ صرف بھونک ہی نہیں رہا، کاٹنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ پارٹی کے بہت سے ممبر اس کے ساتھ ہیں، اور اس نے سب کو لالچ دے کر اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ آپ بے فکر رہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو کہہ دیا نا، اگر اس کا بیٹا اس بار تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوا تو پارٹی کے ممبر اسے ہی ووٹ دیں گے، یہ 100% شور ہے۔ فکر نہ کریں بابا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو۔ وہ جتنی بھی کاٹنے کی تیاری کیوں نہ کر لے، مجھے چھو بھی نہیں پائے گا۔ چودھری اسماعیل اور اس کا بیٹا کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ابھی بھی وہ اپنی دوبارہ کلب کو کور کر رہا ہے۔ میری نظر میں تو اس کے بہت سارے کالے کرتوت بھی آ چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے ان کالے کرتوتوں کی سزا بھی دلواؤں، لیکن تمہیں اپنے جنون اور محبت سے فرصت ملے تب نہ۔ دھندے ایک ایک کر کے سب کو تباہ نہ کیا تو میرا نام بھی معتصم نے وارڈروب کی جانب سے اس کا ڈور بند کرتے ہوئے اپنا ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھا۔ تم کیوں چودھری سے الجھ رہے ہو؟ بھولو مت کہ تم سے پہلے بھی سیاست میں ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی پارٹی کے ممبر تمہارے ساتھ آج چل رہے ہیں۔ بابا، ایک بار جب کہہ دیا تو کہہ دیا، میں اپنے نام کا ایک ہی معتصم خان ہوں، اور وہ اپنے بیٹے کو کھڑا کرتا ہے تو سب پارٹی ممبر اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسا خطرناک ہے۔ پارٹی کا سربراہ میں اس کی سپورٹ سے نہیں، اپنی قابلیت کی وجہ سے بنا ہوں، اور میری ہی پارٹی میں میرے ہی ممبر ملک کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں بنا رہے ہیں، تو یہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ یہ تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے، اور میں خاموشی سے ان کا تماشا دیکھتا ہوں، بس اس لیے کہیں وہ مجھے جان سے نہ مروا دیں۔ میں اپنا اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے ملک کی خاطر نہ لڑ سکوں، اور ملک کے نوجوان نسل کو تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھوں۔ چودھری جیسے لوگوں کو تو جب تک سبق نہیں سکھا دیتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور آپ بے فکر رہیں۔ شجاع صاحب کو وہ بہت ہمت دلا چکا تھا۔ آج چودھری کے ساتھ یہ آخری میٹنگ ہوگی، کاظم بھاری حکمیہ لہجے میں کہتا ہوا واش روم میں بند ہوا تھا، اور اسے اس بات کی مکمل امید تھی کہ وہ چودھری کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چودھری کے کالے کارنامے، کالے کرتوت، پیچھے سے شجاع صاحب بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کی قابلیت پر بہت فخر تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کبھی بھی اسے زیر نہیں کرے گا۔ معتصم کو سیاست کی جانب لانے والے یہی تھے۔ پہلے چودھری کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور انہی تعلقات کی بنا پر چودھری نے انہیں سیاست میں آنے کے لیے کہا تھا۔ چودھری نے اپنے بیٹے کے بجائے معتصم کو پارٹی میں لانے کے لیے کہا تھا، اور اسی وجہ سے معتصم خان پارٹی میں آیا تھا، اور الیکشن لڑوانے کے بعد ہی وہ اپنی سیٹ پر کھڑا ہوا تھا، اور اسے اتنا کانفیڈنس تھا کہ اپنے بیٹے کے بجائے معتصم کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ معتصم خان کی ان کی ہستی مٹانے میں لگا ہوا تھا، اور شجاع صاحب چودھری کی کمینہ طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی وجہ سے وہ اسے سمجھا رہے تھے کہ کچھ الٹا سیدھا مت کرنا۔ معتصم کو ہمیشہ اس کے حوالے سے وارن کرتے تھے، لیکن معتصم خان ایک کان سے سنتا، دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے بار بار یاد دلاتے تھے کہ بیٹا وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ بہت کمینہ ہے۔ اس کی شادی کے لیے بھی وہ اسی شرط پر مانے تھے کہ وہ چودھری صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا، لیکن وہ معتصم خان تھا جو اپنی کرنے والا تھا، جو کسی اور کی نہیں سنتا تھا، اور اس کے دل کو ٹھیک لگتا تھا وہ وہی کرتا تھا، اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔
وہ اپنے اٹل فیصلے کا مالک ہوتا تھا اور ایک ہی فیصلہ کرتا تھا اور اپنی بات پہ ڈٹا رہتا تھا۔ لیکن شجاعت صاحب اپنے بیٹے کے لیے بہت فکر مند تھے۔ کاظم اور امیرہ کا ولیمہ معتصم اور ہنا کی وجہ سے کچھ دن ڈیلے کر دیا گیا۔ سب مہمان واپس جا چکے تھے اور اب گھر میں بس گھر کے ہی افراد قائم تھے۔ اس کے علاوہ سب مہمان چلے گئے تھے۔ فجر کی نماز ادا کر کے امیرہ کچھ نیند لینے کے بعد تقریباً 7 بجے اٹھ گئی تھی۔ کاظم ابھی تک اپنے جم روم سے واپس نہیں آیا تھا اور وہ اٹھ چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد امیرہ نے جلدی سے اٹھ کر انٹرکام پر کال کر کے رانی کو بلا کر پہلے سارا کمرہ صاف کروایا تھا، پھر خود فریش ہو کر اس نے کپڑے چینج کیے۔ بلیک لانگ فراک اس نے پہننے میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ شرٹ پہنے جس کے گلے اور بازوں پر گولڈن موتیوں کا کام ہوا ہوا تھا اور نیچے ہم رنگ کیپری پہنے، پاؤں میں پنک ہی خود سے پہنے، بالوں کو درمیان سے مانگ نکالے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنی کمر پر جھولا جلارے کھلے چھوڑے تھے، گولڈن ٹیشو کا دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلائے وہ بہت ہی بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی۔ لبوں پر ڈارک پنک کلر کی لپسٹک لگائے وہ الگ ہی دنیا کی نرالی شہزادی لگ رہی تھی۔ کاظم خان لبوں پر ڈارک لپسٹک لگا کر اس نے اپنے کٹ کو چھپایا تھا۔ آنکھوں میں کاجل اور پلکوں پر مسکارا لگاتی اپنی سبز آنکھوں کو مزید دلکش بناتی، کانوں میں پنک چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنتی وہ تھوڑی دور ہو کر اپنی فل لک دیکھ کر وہ مسکرائی تھی کہ ایک دم سے اچانک دروازہ ناک ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ کاظم خان دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اسے اس وقت یقین ہی نہیں تھا کہ کاظم خان کمرے میں آ جائے گا۔ اسے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک سی گئی تھی۔ امیرہ نے اچانک اس کی جانب دیکھا جو پورے پسینے سے شرابور ہوا دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ دونوں کی آنکھیں کچھ سیکنڈ کے لیے ہی ملی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے آنکھیں ملاتے ہی ایک دوسرے کو اگنور کرتے ہوئے اپنے اپنے کام میں بزی ہو چکے تھے، اور ان کچھ سیکنڈوں میں ہی کاظم نے اس کا سر تا پاؤں جائزہ بھی لیا تھا۔ باقی سب تو اسے ٹھیک لگا تھا، لیکن اس کے لبوں پر لگی پنک لپسٹک اسے ناگوار گزر رہی تھی اور وہ اسے ہٹانے کے چکر میں اس کے قریب آنے لگا۔ یہ لپسٹک تم نے کیوں لگائی ہے؟ مجھے یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ آپ آگے؟ امیرہ نے مسکرا کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ کاظم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتا ہوا بنا اس کی بات کا جواب دیتا ہوا پھر وہاں سے ہٹا تھا۔ اپنے نم بالوں میں ہاتھ چلاتا اس کے پاس سے گزرتا واش روم میں داخل ہوتے اس کا دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ امیرہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ اس نے اسے اگنور کر دیا۔ گارڈ زریلا، امیرہ نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے ایک دن پکڑ کر سیدھا کر دے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی کاظم خان تھا۔ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے ڈریس روم کی جانب گئی تھی اور کاظم کا سوٹ نکال کر باہر لائے۔ براؤن سوٹ ہاتھوں میں پکڑتی وہ باہر لائی اور بیڈ کے اوپر رکھ دیا تھا۔ اسے اچھے سے بیڈ پر رکھا تھا اور پھر واپس اندر گئی اور اس کا والٹ، گھڑی اور رومال بھی ساتھ لا کر باہر آئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اب اس نے ریڈی ہونا ہے اور اسے کس کس چیز کی ضرورت تھی۔ سوٹ کے پاس سیٹ کر کے رکھا اور اس نے اچھے سے سب چیزوں کو دیکھا، لیکن اسے ابھی بھی ان میں سے کچھ مسنگ لگ رہا تھا، کسی چیز کی کمی لگ رہی تھی، اور اس نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں گنی تھی اور اس نے وہ بھی لے کر آ چکی تھی، لیکن پھر بھی اسے کچھ ادھورا لگ رہا تھا۔ لیکن کیا اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں اب کیا ادھورا رہ گیا ہے۔ اپنا بہت دماغ لگانے کے بعد اسے ٹائی یاد آئی اور وہ لینے ڈریسنگ روم کی جانب گئی تھی، لیکن کاظم کی پوری وارڈروب میں لٹکائے ٹائی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ ٹائی کدھر چلی گئی۔ امیرہ کو حیرانگی بھی ہوئی تھی کہ وہ واپس باہر آئی کہ تبھی کاظم خان شرٹ لیس واش روم سے باہر نکلا تھا اور اپنے امیرہ سے ٹکرایا۔ امیرہ جو اپنے ہی دھیان سے چلی آ رہی تھی اچانک کاظم کے سینے سے جا ٹکرائی تھی، جسے دیکھ وہ ایک دم سے حیران ہوئی تھی۔ شرٹ لیس توانا سینہ اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ پا سکی تھی اور اسے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی، کاظم خان نے آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ کاظم خان اتنی خوبصورت حسن کے سراپے کو دیکھ کر تو ہوش کی دنیا میں ہی نہیں تھا۔
اس تو ہوش و خود سے بیگانہ تھا۔ امیرہ جس نے گرنے کے ڈر سے اپنی آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی، اب وہ اس کے سینے سے ٹکرائی کمر پر سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت کاظم خان کے سینے کے ساتھ پیوست ہے اور اپنے سامنے اوپر جھکے ہوئے کاظم خان کو دیکھا تھا، جبکہ کاظم خان کی نظریں اس کی تھوڑی پر تھی، تھوڑے کھلے بالوں پر اور ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ امیرہ کی نظریں جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کے ہونٹ کے کنارے پر بنے زخم کے نشان کو دیکھ رہی تھی۔ گال پر لگے کٹ کو دیکھ کر اسے پریشانی ہوئی۔ رات اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے زخم تو دیکھ ہی نہیں پائی تھی، لیکن اب روشنی کی وجہ سے اسے وہ سارے زخم نظر آ گئے تھے، اور اب جب وہ اس کے اتنے پاس تھا تو ان زخموں کو دیکھ کر اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی دھڑکنیں ایک سیکنڈ کو تھمی تھی۔ تو کل رات وہ خود کو سزا دے کر آیا تھا، وہ سزا جو بچپن سے ہی یہ سوچ کر ہی امیرہ خان کے لیے کتنی اذیت ناک تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر ہاتھ بڑھا کر کاظم کے ماتھے پر رکھا تھا اور نچلے ہونٹ کے کنارے پر لگے کٹ پر اپنے ہاتھ کے انگوٹھا پھیرا، اور پھر اس کا درد محسوس کرتے ہوئے امیرہ کی سبز آنکھیں نم ہوئی تھیں، جسے وہ بھی محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ اس کے درد میں درد اسے بھی فیل ہو رہا ہے، لیکن کاظم خان نے اسے جتلایا نہیں تھا۔ کاظم جو اس کے لبوں کی حرکت دیکھنے میں مگن تھا، امیرہ کا ہاتھ اپنے لبوں پر محسوس کرتا ہوش میں آیا اور امیرہ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہوا اسے دور ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کاظم خان ایک دم چونکا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ چوٹ آپ کو کہاں سے لگی۔ امیرہ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھی تھی تو کاظم اس سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ تمہیں اس سے مطلب ہے تو اس لیے پوچھ رہی ہوں نا۔ کیوں؟ حق رکھتی ہوں آپ سے پوچھنے کا، بیوی ہوں آپ کی، اور آپ یہ بار بار مت مجھے یاد کروایا کریں، اپنے کام سے کام رکھا کرو، بھاری آواز میں کہتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ اس نے امیرہ کے نکالے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا۔ وہ اس سے بالکل بھی اٹیچ نہیں ہونا چاہ رہا تھا اور اس کی ہر بات کو اگنور کرتا ہوا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ امیرہ سب بلائے اب صرف اور صرف اس کی چوٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ چوٹ اسے کہاں سے لگی اور کس نے اسے اتنا مارا تھا؟ کیسے وہ خود کو سزا دے سکتی تھا؟ اگر اس سے کوئی پرابلم تھی تو وہ اسے خود سزا دیتا، خود کو کیوں اذیت دے رہا تھا؟ وہ پریشانی سے ٹہلتی ہوئی ڈریسنگ روم کے دروازے کے پاس جا کے کھڑی ہوئی اور بار بار دیکھ رہی تھی بند دروازے کو۔ اسے خود کے اندر ہی وہ خود کو گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ امیرہ اور کچھ سوچتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی اور ان کے دراز ٹٹولنے لگی اور اسے اس کی مطلوبہ چیزیں نہیں ملی تھی، جسے دیکھ کر وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے میری چیزیں کہاں رکھی ہیں؟ وہاں سے ہوتے ہوئے وہ بیڈ کی سائڈ ڈرا کی جانب آئی تھی کہ آخرکار اسے دائیں جانب کے سائڈ ٹیبل کے ڈرا سے فرسٹ ایڈ کٹ مل ہی گئی تھی اور اس نے کٹ پکڑتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی، اور اسے اتنے میں کاظم خان بلیک 2 پیس پہنے باہر کی جانب نکلا تھا اور امیرہ کو مکمل طور پر اگنور کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ امیرہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ امیرہ کو اس کے اس ایٹیٹیوڈ سے تپ چڑھی ہوئی تھی کیونکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے کاظم کے ہاتھ سے برش چھینا تھا اور اسے کالر سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ وہ جو اپنا جسم ڈھیلا چھوڑے ہوئے کھڑا تھا لہرا کر امیرہ کے قریب ہوا تھا اور امیرہ نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور اس کی باہوں میں جھول گیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں ایک دوسرے سے آنکھیں ملائے کھڑے تھے۔ امیرہ بنا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اپنے پاؤں اوپر کی جانب اٹھاتی، اس کے مقابل ہونے کی کوشش کرتی، خود اس کے بالوں میں برش پھیرنے لگی تھی اور اس کے بال سیٹ کرتے ہوئے اسے پاور کروا چکی تھی، جبکہ کاظم تو اس کی خوشبو بکھیرتے ہوئے سراپے کی آغوش میں کھڑا اس کی جرأت کو دیکھتا اس کو سخت نظروں سے گھور رہا تھا، اور وہ اسے مکمل طور پر اگنور کیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ ایسے مت گھورے مجھے، بیوی ہوں آپ کی، آپ پر حق رکھتی ہوں، اور آپ کے بالوں کو اچھے طریقے سے سیٹ کرتی ہوئی وہ نیچے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بول چکی تھی، اور پھر بنا کسی ہوپ کے بولی تھی۔ کاظم تو اس کی اتنی بہادری پر اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا اور اس کی جرأت کو سلامیاں پیش کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی ہونے کا حق نہیں دیا۔ کاظم نے جبڑے پیچھے ہوئے ماتھے پر بر ڈالے اور اس کی پتلی کمر کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔
اور اسے اپنے بالکل قریب کرتے ہوئے اس کی سانسوں کو تھام لیا تھا۔ بازو میں بھی دبوچ اپنے نزدیک کرتے ہوئے گویا ہوا تھا، ہاں تو دیں، آپ کی بیوی ہوں تو حق بھی تو آپ کو دینا چاہیے تھا، بٹ آپ نے دیا نہیں۔ آپ حق کی دیں یا نہ دیں، بیوی تو ہوں میں آپ کی اور آپ کی۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا اس کے گال کے کٹ کو انگلیوں سے چھوڑتی ہوئی اس کا جائزہ لینے لگی تھی، جس پر کاظم خان کو بہت حیرانگی کا جھٹکا سا لگا تھا کہ امیرہ اس قدر ڈٹائی پن سے ہی اس کے قریب ہو کر اس کی زخموں کو صاف کر رہی تھی، اور وہاں پر کاظم نے غصے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ امیرہ نے پھر سے ہاتھ اس کے گال پر رکھا تو کاظم نے پھر سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، لیکن امیرہ بھی بڑی ڈھیٹ تھی، اس نے بھی کاظم خان کے زخموں پر مرہم رکھنا ضروری سمجھا تھا، اور وہ جب تک رکھ نہیں لیتی اسے سکون نہیں آنا تھا۔ میرا غصہ خود پر اتارنا، امیرہ نے پوچھتے فرسٹ ایڈ باکس سے تھوڑا سا کاٹن لیتے اس پر اینٹی سیپٹک لگاتی ہوئی اس کے گال پر لگے کٹ پر لگانے لگی تھی، اور اسے دیکھ کر بولتی ہوئی آگے بڑھی تھی کہ کاظم خان نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے نہیں لگوانا، چھوڑو، یہ فضول کے جوجھے، میں کسی کا جواب دہ نہیں ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں، کس لیے کرتا ہوں، کس کا غصہ کس پر اتارتا ہوں، اس سب میں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، سمجھی تم؟ کاظم خان نے اسے پھر غصے سے زور سے خود سے دور جھٹکا تھا، اور وہ اس کی اس حرکت پہ حیران ہوئی تھی۔ میرا لینا دینا ہے، جب آپ میری وجہ سے خود کو نقصان پہنچائیں گے تو اس سے میرا لینا دینا ہوگا، سمجھے آپ؟ امیرہ اتنی ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور اسے باور کروا چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اس کے گالر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں دبوچتی ہوئی، پاؤں کے پنجوں کے بال اوپر اٹھاتی، چہرہ اس کے روبرو کرتی ہوئی اونچی آواز میں چلائی تھی، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر بھی میں آپ کے اوپر حق نہ رکھوں؟ یہ تو بہت ناممکن سی بات ہے۔ اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے لڑکھڑا کر نیچے فرش پر گرا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ نزدیک تھے کہ امیرہ کی غصے سے پھولی ہوئی گرم سانسیں کاظم کے چہرے کو جھلا رہی تھی، چھو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ کاظم خان ایک دم حیران ہو گیا تھا۔ میری وجہ سے آئندہ آپ نے خود کو کبھی بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کاظم خان میں خود کو جان سے مار لوں گی۔ وہ ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکائے ہوئے بول رہی تھی، اور اپنی کامتی ٹانگوں سے اس کے کالر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے خود کو گرنے سے بچاتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی کہ کاظم خان اس کے اس قدر بے باکی پہ حیران ہو رہا تھا اور نزدیکی پر بہکا تھا۔ امیرہ کی کمر میں بازو کا گھیرا بناتے ہوئے، اسے ٹانگوں سے تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے، اس کی ایک ہاتھ اس کی گردن پہ ڈالتے ہوئے اس کے لپ کو اپنے لپسٹک سے رنگے ہونٹوں کا جھکا اور شدت سے انہیں چومنے لگا تھا۔ امیرہ تو اس کی اس بے باک حرکت پہ حیران ہو گئی تھی، وہ جو اسے اگنور کر رہا تھا۔ امیرہ نے اس کے گریبان کو چھوڑ کر اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو خائل کیے اور کاظم کے جنون میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کی باہوں میں تھے اور ایک دوسرے کے حصار میں قید تھے۔ کاظم کی گرفت اس کے لبوں پر بڑھتی جا رہی تھی، جسے امیرہ آنکھوں بند کیے برداشت کر رہی تھی۔ لبوں کی جسارتیں اس کے نازک سے بدن ہونٹوں پر بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ کل والے کٹ کا زخم پھر سے تازہ ہوا تھا اور خون دونوں کے منہ میں گھلتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کو ہوش ہی کہاں تھی، وہ دونوں جنون کی حد تک ایک دوسرے کے قریب تھے، لیکن کاظم خان کو کہاں اب اس کی پرواہ تھی۔ وہ تو نہ جانے اس کے لبوں پر جنون کی کون سی تحریر رقم کرنا چاہتا تھا کہ اسے سانس بھی نہیں لینے دے رہا تھا اور اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ امیرہ اب سانس لینے کے لیے مچلنے لگی تھی کہ امیرہ نے تھک ہار کر اپنے ہاتھ کاظم کے بالوں میں الجھائے اور انہیں زور سے پیچھے کر کے کھینچ کر خود سے دور کرنے کی اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، لیکن کاظم خان بھی نہیں ہٹا تھا۔ امیرہ کے لمبے بال ان دونوں پر آبشار کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور امیرہ اس کی باہوں میں تھی اور اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ کاظم کے بال کھینچنے پر بھی جب وہ پیچھے نہ ہوا تو امیرہ نے اپنی بالائی لب کو کاظم کی سخت قریب میں محسوس کرتے ہوئے کاظم خان کے نچلے لب کے کنارے کے اوپر کٹ لگایا، زور سے دانت کاڑے اور ان پر لگے کٹ سے خون بہنے لگا۔ اپنے ہونٹ سے ہوتی ہوئی شدید تکلیف پر کاظم خان ایک لمحے کے لیے امیرہ کے لبوں سے پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، جو نڈھال ہوتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی اور گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی
اپنی سانسوں کو نامل کر رہی تھی۔ کاظم خان اس کی اس ابتر حالت کو دیکھ رہا تھا۔ کاظم اس کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر اپنے سینے میں پیٹتے ہوئے اس کی پیٹھ کو ہلکے ہلکے سے لایا تھا۔ کاظم خان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی قربت میں خود کو کتنا سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر خود کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا۔ امیرہ کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو وہ دوبارہ سے لبوں میں زور سے دباتا ہوا اسے نیچے اتارتا اس کے پیچھے ہوا تھا۔ امیرہ نے چہرے پر بکھرے بالوں سے اپنے سامنے کھڑے کاظم خان کی جانب دیکھا تھا، اور کاظم خان جو اپنے ہونٹ سے خون صاف کر رہا تھا، جبکہ امیرہ کے لب سے نکلتا خون وہ اپنے لب سے ہی چن گیا تھا۔ وہ امیرہ کو کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کاظم خان اس کے لیے پوزیسو تھا۔ مجھ سے جتنا دور رہو گی اتنی زیادہ سانسیں لے پاؤ گی۔ کاظم اس کے ہونٹوں سے میٹھی لپسٹک دیکھ کے گویا ہوا تھا، اور وہ اس کی اپنی حالت پہ اس قدر حیران تھی۔ اور آئندہ کے بعد تمہارے ہونٹوں پر کوئی مصنوعی رنگ نہ دیکھوں ورنہ ہونٹ ہی کاٹ دوں گا، بھاری سپاٹ آواز میں کہتا ہوا اپنے بال دوبارہ سے سیٹ کرتا وہ واپس ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہاں سے گھڑی اور اپنے شوز پہنتا ہوا اپنا ضروری سامان لیتا وہ باہر کی جانب آیا تھا، جہاں امیرہ اپنا فرش پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر پھیلا رہی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئی تھی کہ اسے میرا لپسٹک لگانا کس قدر برا لگ رہا تھا، کیونکہ آج ولیمہ نہیں تھا تو کاظم خان آفس کی جانب جا رہا تھا۔ پہلے ہی شادی کی باقی رسموں کی وجہ سے اس کا کافی سارا کام پینڈنگ پر تھا جسے اسے آج انجام دینا تھا، اور بہت ساری میٹنگز ڈلے ہوئی بھی تھی جن کو آج اس نے پورا کرنا تھا۔ امیرہ منہ پھلائے اس کارڈزیلا کو دیکھتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی اپنے بال ٹھیک کرتی، اپنے لبوں کے اور گرد پھیلی لپسٹک کو ٹیشو پیپر سے صاف کرنے لگی تھی۔ کاظم خان ایک بار پھر اس کے بالکل قریب کھڑا ہوتا ہوا اپنے جسم پر پرفیوم چھڑکنے لگا تھا، اور امیرہ نے آئینے میں دونوں کو دیکھا اور ان کی جانب جوڑی کتنی پرفیکٹ تھی، وہ خود ہی یہ سوچ کر اپنے آپ محظوظ کر رہی تھی۔ دل میں اپنی جوڑی پر صدقے واری جاتی ہوئی وہ کتنی ہی بار دونوں کی نظر اتار چکی تھی۔ کاظم پر پرفیوم لگاتا ہوا اس کی جانب دیکھے بنا ہی کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور اس کی یہ حرکت امیرہ کو بالکل بھی نہیں بھائی تھی، اور اس کے پیچھے آتی امیرہ فوراً بھاگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں اس وقت ناشتے کے ٹیبل پر اکٹھے جائیں۔ کاظم خان کی پھرتی کو دیکھتے ہوئے امیرہ فوراً اس کے ساتھ قدم ملاتی ہوئی دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تھے۔ السلام علیکم۔ کاظم نے آواز بلند سب کو سلام کیا تھا، اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے پروین بیگم اور سکندر صاحب دونوں ایک ساتھ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، اور حیران بھی۔ کاظم خان کو اس طرح تیار میں سوٹڈ بوٹڈ میں دیکھتے ہوئے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ آج امیرہ نے بھی اونچی آواز میں سلام کیا تھا اور ان دونوں نے جواب دیا تھا، اور سکندر صاحب کے سامنے اپنا سر رکھا۔ کاظم خان ان سے وعلیکم السلام، کیسا میرا پیارا بچہ؟ جی دادو ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے دادا سے پیار لیا، اور سکندر صاحب اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے محبت سے گویا ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں داؤد، میرا کہتی مسکراتی پروین بیگم کی جانب گئی تھی، اور ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتی ان کے سینے سے لگی تھی۔ پروین بیگم تو اسے صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ سامنے والی چیئر پر بیٹھے کاظم خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اور میری بچی کیسی ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھی تھی۔ پروین بیگم نے اپنی بیٹی کو پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، اس کے سر پر پیار کرتے لاڈ سے پوچھا تھا۔ جی دادو بالکل ٹھیک، آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ اس کو کیا ہوگا؟ صحیح سلامت تو ہے آپ کے سامنے؟ پلیز میری بیوٹی کوئن سے الگ ہو اور بیٹھو۔ کاظم کہاں سے برداشت کرتا کہ اس کی بیوٹی کوئن پر اب کوئی اور حق جتائے، اسی وجہ سے اس نے اس پر باور کروایا تھا۔ اوہ! جبکہ دوسری جانب سکندر صاحب نے اس کی بات سن کر مسکرائے تھے۔ وہ اس کی جیلسی سمجھ گئے تھے، ہمیشہ وہی ان کے سامنے ان کی بیگم کو گلے لگا کر جلاتے آیا تھا، اب اسے جیلس ہوتا دیکھ کر انہیں بہت سکون مل رہا تھا، اور اسے بے سکون کرنے والا اور کوئی نہیں اس کی اپنی بیوی تھی۔ کیوں الگ ہو کر بیٹھو، یہ میری بھی دادو ہیں، سمجھے آپ؟ امیرہ نے پروین بیگم کے سینے سے اور زور سے چپکی، اسے دیکھ کر کاظم کے جبڑے تنے تھے۔
وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتے تھے، لیکن نہیں، یہ لڑکی اسے غصہ دلانے کے لیے ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، اور یہی بات ہے کہ وہ اس سے ہر مقابلے میں جیت جاتی تھی۔ لیکن کاظم خان اس سے اپنی محبتوں کی روانی دینا چاہتا تھا۔ بیٹا کام پر دونوں کی داؤ ہوگی۔ پروین بیگم کاظم کے غصے سے سرخ ہو رہے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور سمجھتے ہوئے بولی تھی، اس گھر میں آپ صرف میری ہیں، بیوی ہیں، اور میرے علاوہ آپ کے گلے میں کوئی بھی نہیں لگ سکتا۔ کاظم نے سخت نظروں سے امیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو کہ اسے یہ بات ناگوار لگی تھی۔ ابھی تک پروین بیگم کے گلے لگی ہوئی تھی اور اسے یہ سمجھا چکا تھا کہ میرے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اس نے نہیں گلے ملنا دیکھا۔ یہ سب امیرہ بھاری آواز میں کہتی ہوئی رونے والی شکل بنا کر بولی کہ پروین بیگم نے غصے سے کاظم کو گھورا تھا، جو ابھی بھی امیرہ کو ہی تک رہا تھا اور گھور رہا تھا۔ امیرہ کا بس نہیں چل رہا تھا، کاظم کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو، اور اب اگر تم نے اس سے غصے سے بات کی تو مجھ سے بے شک بات کرنا نہ کرنا، اور یہ تم نے کیسا حلیہ بنا رکھا ہے۔ پروین بیگم کے کہنے پر اب کی بار کاظم نے حیرانگی سے پروین بیگم کو دیکھا تھا، جبکہ امیرہ مسکرائی تھی۔ اسے تو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ کاظم خان کی جگہ لینے پر آپ اس کی وجہ سے مجھے دھمکیاں دے گئی تو پھر اپنی حرکتیں سیدھی کر لو۔ میں تم سے اس بات کی توقع نہیں کر سکتی، تم دونوں کی دادی ہو اور تم دونوں کا مجھ پر برابر حق ہے۔ اب اگر میں نے دونوں کو اس بات پر لڑکے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تم سے ناراض بھی ہو جاؤں گی۔ پروین بیگم کا لہجہ اب سنجیدہ تھا، وہ کسی بھی صورت اس سے ناراض نہیں ہونا چاہتی تھی، اور نہ ہی ناراض تو دور کی بات ہے۔ چلو اب خاموشی سے ناشتہ کرو، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ پروین بیگم کے کہنے پر امیرہ ہونٹوں میں ہنسی دباتے ہوئے کاظم خان کو ایک نظر دے کر جوس پینے لگی تھی۔ اسے اس وقت بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اور یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا؟ پروین بیگم کی اچانک نظر اس کے چہرے کے زخموں پر گئی تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا۔ پروین بیگم نے امیرہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور سکندر صاحب نے بھی پروین بیگم کی بات پر اتنی حیرانگی سے پوچھنے پر کاظم خان کی جانب غور سے دیکھا تھا، اور کاظم خان تو ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، کاظم کہتا ہوا سنجیدگی سے کہتا اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اسے آفس جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں کی بات کو اگنور کیا تھا۔ ایسے کیسے کچھ نہیں ہوا؟ کیا کسی سے لڑائی کی ہے؟ سکندر صاحب بھاری آواز میں پوچھنے لگے تھے۔ نہیں دادو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں کسی سے جھگڑا کر سکتا ہوں؟ کاظم خان نے دائیں آئی برو اچکا کر ان سے جیسے اپنی بات کی تصدیق چاہی تھی، لیکن مجھے تم لوگوں پر اب ذرا بھی بھروسہ نہیں، تم لوگ اب کچھ بھی کر سکتے ہو، اس لیے پوچھ رہا ہوں، سچ سچ بتاؤ کہ یہ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر۔ ان کے کہنے پر کاظم خان نے سائڈ سمال کی، جس سے اس کی داڑھی کے نیچے چھپے ڈمپل واضح ہوئے تھے، جیسے دیکھ کر میرا کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی اور وہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کاظم خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے دادا کو پریشان کرے۔ ہائے ظالم ڈمپل، اگر وہ اکیلا جہاں ہوتا تو آگے بڑھتی ہوئی انہیں چوم لیتی اور پھر اسے بتاتی کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ اس قدر اس کے ڈمپل اسے پیارے لگ رہے تھے۔ کاظم سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میرا دل کچھ الٹا سیدھا سوچ کر بیٹھا جا رہا ہے۔ پروین بیگم فکر مندی سے بولی تھی، دادو کچھ نہیں ہوا، آپ بے فکر رہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ پروین بیگم اس کی باتوں سے پریشان ہوئی تھی اور کل یہ دعا منہ پہ لگا کر فرش پر گر گئے تھے، اور کاظم کے کچھ بھی بولنے سے پہلے امیرہ بول پڑی تھی کہ کاظم نے اسے گھورا اور خاموش رہا تھا اور اس کی بات سن رہا تھا۔ فرش پر گر گیا؟ لیکن کیسے؟ پروین بیگم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھ لیں، امیرہ نے اس کی جانب اشارہ کیا تھا اور اسے یہ تو اپنی ہنسی دبائی تھی۔ دادو جانے بھی دیں اب اس بات کو، رات کی بات کی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ کاظم اب سوالی نظروں سے دونوں کو اپنی جانب دیکھتا ہوا بولا تھا اور اپنا ناشتہ مکمل کر رہا تھا، جبکہ دونوں کی قربت کو دیکھتا ہوا بولا تھا اور اپنا ناشتہ ختم کرتے اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی تھی۔ وہ ان دونوں کی اس طرح کی حالت کو دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہو چکے ہیں۔ دادو، کیا میں شاہ سے ملنے چلی جاؤں؟
میری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ میرا جوس پیتی ہوئی بولی تھی کہ کاظم خان کا ناشتہ کرتا ہوا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے تب سے اپنی آنکھیں دیکھی تھی اور بند کی تھی، اور جیسے اب یہی سننا باقی رہ گیا تھا اور اسے جانا تھا یہاں سے۔ اس وجہ سے وہ ان سے اجازت لے چکی تھی۔ کل سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اور اسے ایک منٹ کا بھی سکون نہیں لینے دیا تھا۔ کاظم خان کو یہ بات بالکل بھی کسی صورت ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن امیرہ نے اسے ایک منٹ سکھ کا سانس نہیں دیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ اس سے پہلے کہ سکندر یا پروین بیگم سے کوئی کچھ کہتا، کاظم سپاٹ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ کیوں نہیں جاؤں گی میں؟ اتنے سالوں کے بعد تو شاہ واپس پاکستان آیا تھا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور میں تو ان سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ اور کیوں نہیں ان سے میں مل سکتی؟ وہ اس سے پوچھ چکی تھی، کیونکہ اب تم میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ امیرہ کو اس کی بات سے جھٹکا لگا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہہ دیا نا کہ تم نہیں جاؤ گی تو اس کا مطلب نہیں جاؤ گی۔ یہ فضول کی بحث مت کیا کرو مجھ سے، مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ کاظم اسے غصے سے بولتا ہوا باور کروا چکا تھا، اور میرا اس کی حق تک سی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے صرف انگارہ بنی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو اسے گھور رہا تھا۔ دادو، آپ کو پتہ ہے نا شاہ میرا کتنا اچھا دوست ہے، اور میرا ایک اکلوتا بھائی بھی۔ آپ بتائیں مجھے، کیا مجھے اس سے ملنا نہیں جانا چاہیے؟ امیرہ اس بار دادو سے التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس بار کاظم کو اگنور کرتی پروین بیگم کی جانب رخ موڑتی ہوئی معصومیت سے پوچھ رہی تھی، اور منہ بنا کر بولی تھی، جو کہ پروین بیگم کو اس پر بہت ہی بھایا تھا، اس کا معصوم مانا۔ جانے دو بچی کو، ویسے بھی آج شام شاہ اور حبیبہ بیٹی کو لے کر اپنے گھر شفٹ ہو رہا ہے، سکندر صاحب نے ان کے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کاظم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی، اس لیے ہاں میری بچی، تم چلی جانا اپنے گھر، کوئی بات نہیں۔ وہ اسے بہت پیار سے سہلاتے ہوئے کہا تھا، تمہیں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پروین بیگم کاظم کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی اور اسے اجازت دے چکی تھی، دادو یہ آپ اچھی نہیں کہہ رہی۔ امیرہ اسے محبت سے گویا ہوئی تو امیرہ مسکرا گئی تھی۔ دادو آپ اچھا نہیں کہہ رہی۔ کاظم کو اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے اور اسے ہر کام کرنے سے پہلے میری اجازت درکار ہے، اور یہ میرا حکم ہے کہ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ چمچ پلیٹ میں پٹکتا ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا اور کھڑا ہوا اور بنا کسی کی سنے وہ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا، اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ امیرہ کا تو اس کی بات ایک پل کے لیے بھی نہیں اچھی لگی تھی۔ امیرہ تو اس کی اس انداز پر حیران ہوئی تھی۔ تینوں ایک ساتھ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے میرا کا تو منہ ہی لٹک گیا تھا۔ آیا بڑا حکم دینے والا، وہ اپنے منہ میں ہی بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ میں ابھی اس گھر میں زندہ ہوں، تم جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ سکندر صاحب غصے سے دروازے کو گھورتے ہوئے امیرہ سے بولے تو امیرہ کا چہرہ ایک دم سے کھل گیا تھا۔